ویلکم بیک ٹو مائی چینل کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ عظیم سبزہ زار سوانا کے کلب میں ہائی ٹری کورٹ، اونچے درخت کی عدالت قائم تھی، جہاں جانوروں کے تنازعات کے فیصلے کیے جاتے۔ اس درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جج وارگو نامی گدھ بیٹھتا تھا، جو اپنے سنجیدہ چہرے اور دھیمے لہجے اور سوچ سمجھ کر بولنے والے انداز کے لیے مشہور۔ اس کی پرکشادہ نظریں تیز اور آواز قانون کے وزن سے بوجھل ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا، وہاں وہ چوری شدہ انڈوں یا کچلے ہوئے گھونسلوں پر یا قبضے میں لیے گئے پانی کے تالابوں پر جانور انصاف کی تلاش میں اس کے ارد گرد اس پہاڑی پر آ جاتے۔ لیکن جج وارگو کے بارے میں ایک عجیب بات تھی۔ جب چڑیا نے باز پر اپنے گھونسلے پر چھاپا مارنے کا الزام لگایا، جج نے اپنے پر دست کیے اور کرخت آواز میں کہا، کل آنا، انصاف کے لیے صبر ضروری ہے۔ کل سے اگلا ہفتہ ہو گیا۔ اگلا ہفتہ خشک سالی کے موسم میں بدل گیا۔ تھکی ہاری اور بھوکی چڑیا کسی محفوظ گھر کی تلاش میں سبزہ زار چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی طرح جب ہرن نے شکایت کی کہ لکڑ بگڑ نے اس کی چراگاہ پر قبضہ کر لیا ہے، تو جج وارگو نے دھیرے سے آنکھیں چپکائیں اور اعلان کیا، ان معاملات پر گہری سوچ بچار کی ضرورت۔ تم بارشوں کے بعد آنا۔ بارشیں آئیں اور گزر گئی۔ ہرن کا ریوڑ تتر بتر ہو گیا، کچھ کو شکاری کھا گئے اور باقی کہیں دور ہجرت کر گئے۔ ہر بار جب متاثرہ جانور لرزتی آوازوں اور پر امید دلوں کے ساتھ آتے، گدھ تاخیر کر دیتا۔ وہ سماعتیں ملتوی کرتا، شکایتیں ادھر ادھر کر دیتا اور اس لیے گواہوں کا مطالبہ کرتا جو کبھی سامنے ہی نہ آتے۔ وہ آ بھرتا اور کہتا، انصاف میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، وہ اس کی چال سمجھ گئے۔ وارگو ایک مردار خور تھا۔ وہ زندوں کا نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والی باقیات کا گوشت کھاتا۔ وہ جتنا زیادہ انصاف میں تاخیر کرتا، اتنی ہی بد امنی پھیلتی، تنازعات پر تشدد ہونے لگے، اعتماد ختم ہوتا گیا، کمزور چھوڑ کر چلے جاتے اور طاقتور نڈر ہو جاتے۔ جب تک متاثرین ختم نہ ہو جاتے، سچائی کا دفاع کرنے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ سورج کے نیچے کسی لاوارث ڈھانچے کی طرح سڑنے لگا۔ ایک سال ایک ہتھنی نے، جو بوڑھی اور دانا تھی، سب کو جمع کیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس نے پوچھا کہ ہماری سرزمین میں انصاف ہمیشہ زخمیوں کے غائب ہونے کے بعد ہی کیوں پہنچتا ہے؟ جانور آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ انہیں اپنے نقصانات یاد آئے۔ انہوں نے خالی گھونسلے اور چھوٹے بچے اور اپنے بل چھوڑے۔ آخر کار کچھوے نے دھیرے سے کہا، وہ جج جو تاخیر پر پلتا ہے، وہ قانون کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ وہ برابری کا نہیں بلکہ تباہی کا انتظار کرتا ہے۔ اگلے دن جب ایک نوجوان بارہ سنگھے نے چیتے کے خلاف شکایت کی، جانوروں نے پہاڑی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہائی ٹری جس کے اوپر وہ گدھ بیٹھتا تھا، کے نیچے خاموش احتجاج میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ جج وارگو بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ وہ کہتا، کل آنا۔ نے بات شروع کی، لیکن کوئی وہاں سے نہ ہلا۔ شیر نے، جو اس علاقے کا نگہبان تھا، قدم آگے بڑھایا۔ تاخیر سے ملنے والا انصاف، اس نے کہا، انصاف سے محرومی ہے۔ وہ عدالت جو متاثرین کے غائب ہونے کا انتظار کرے، وہ نا انصافی کے سوا کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ چنانچہ جج وارگو کو ہائی ٹری سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ انہوں نے الو کو منتخب۔ الو شام کو کیس سنتا اور سیر سے پہلے فیصلہ کر دیتا۔ امن فوراً واپس نہیں آیا۔ سرانڈ صاف ہونے کا کافی دیر بعد بو چھوڑتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اعتماد دوبارہ بحال ہونے لگا، کیونکہ جانوروں نے ایک کڑوی سچائی سیکھ لی تھی۔ جب انصاف بہت زیادہ انتظار کرواتا ہے، وہ زخموں کو بھرتا نہیں بلکہ انہیں دفن کر دیتا۔ انصاف اکثر نہ صرف غلط کاری سے بلکہ تاخیر سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کہانی کے گدھ کی طرح وہ ادارے جن کا مقصد کمزوروں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اپنا عوامی اعتماد کھو سکتے۔ جب مقدمات برسوں لٹکے رہتے ہیں، متاثرین تھک جاتے، ثبوت مٹ جاتے ہیں اور امید دم توڑ دیتی۔ جب عدالتی عمل انتہائی سست ہو جائے کہ مظلوم انصاف کی تلاش چھوڑ دے، تو سچائی سڑنے لگتی ہے۔ ایک قوم تبھی ترقی کرتی ہے جب انصاف منصفانہ بھی ہو اور تیز رفتار بھی۔ لیکن جب انصاف بلا وجہ ملتوی ہوتا رہتا ہے، تو شہری قانون سے اپنا ایمان کھو سکتے ہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
تو دوستو یہی حال اس وقت پاکستان کا، اگر انصاف کے معاملے میں ہم بھی اس ماسٹر ٹری کے نیچے نہ کھڑے ہوئے تو ہمارا انجام بھی کہانی جیسا ہی ہو۔ کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔